نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک حسین گلدستہ مرتب کیا ہے۔ کاش ہم اس گلدستے کے پھولوں سے اپنے آپ کو خوشبودار اور معطر بنا لیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان کو ایک جگہ رکھا گیا، یعنی دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے جب ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر حیا ہوگی، اور جس کے اندر حیا ہوگی وہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرے گا، اس کو شرم آئے گی، اس کو حیا آئے گی۔ اور جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا یا ایمان ناقص ہوگا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے نہیں شرمائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح اور شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جو کام دین کے لیے کرتا ہے، خواہ وہ نمازیں پڑھے یا روزے رکھے یا حج کرے یا دیگر اسلامی امور کو انجام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو اخروی انعامات سے نوازے گا وہ دائمی ہیں، کبھی فنا نہیں ہوں گے، اس لیے وہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر ہیں۔ جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں جہنم کی آگ چھوئے یہ ناممکن ہے۔ جو کام انسان دین کے لیے کرتا ہے اور اس کو اس راستے میں جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ ان تکالیف کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے جہنم کو اس کے لیے ناممکن بنا دیتا ہے کہ اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، یعنی گناہوں سے مولا تبارک و تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن عزیزوں، توبہ سے مراد توبہ نصوح ہے، یعنی وہ توبہ کہ جس کے بعد انسان یہ عہد کر لے کہ میں اللہ رب العزت کی اب کوئی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گا، کوئی گناہ میں ہرگز نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک اور صاف بنا دیتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس کام کے اندر بد زبانی سے کام لیا جائے وہ بد زبانی اس کام کو تباہ کرتی ہے، اور جس کام میں بھی سلیقہ مندی ہوگی وہ اسے زینت بخشے گی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کتنا بہترین کامیابی اور ترقی کا نسخہ ہے کہ جو انسان اچھی زبان استعمال کرتا ہے تو ترقی اس کے قدم چومتی ہے۔ خوش اخلاقی انسان کو ترقیات کی منازل پر فائز کرتی ہے، اور جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے، جس کی زبان گندی ہوتی ہے، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر غلطی بتقاضے بشریت ہو جائے تو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے، تو ایسا انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا، توبہ و استغفار نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے کہ الہی میری توبہ کو قبول فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما،
تو مولا رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، کیونکہ میرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے کہ جہاں پر یہ میرا بندہ جائے اور توبہ و استغفار کرے، لہذا میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا احترام اور جن کی عزت ان کی زبانوں سے بچنے کے لیے کی جائے، یعنی لوگ یہ کہیں کہ بھائی اگر ان کا احترام نہیں کرو گے، ان کی جی حضوری نہیں کرو گے تو یہ گالیاں بکیں گے، جگہ جگہ برا کہیں گے، لہذا ظاہری طور پر ان کے سامنے ان کے ساتھ احترام سے پیش آ جاؤ، تو گویا کہ ان کی بد زبانی اور بد کرداری اور بدتمیزی کی وجہ سے انسان ان کا بظاہر احترام کر رہا ہے لیکن دل سے احترام نہیں کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص کہ جس کا احترام لوگ اس کی بدتمیزی کی وجہ سے کریں تو وہ بڑا بدترین انسان ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت قرآن عظیم کی تلاوت ہے۔ عزیزوں، قرآن عظیم کی تلاوت کا یہ مطلب ہے کہ ہم قرآن عظیم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ محض ہم نے اس کو رٹ لیا یا بغیر سمجھے اس کو پڑھ لیا تو تلاوت کا ثواب تو ملا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کے اندر ہمارے لیے کیا کیا انعامات، کیا کیا تعلیمات، کون کون سی روشن ہدایات ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہم کو جبھی پتہ چلے گا کہ جب ہم قرآن عظیم کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔